نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں درود اس آقا پر بت سینکڑوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں درود اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ ایک ایسا جامع اور معنی خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو رہتی دنیا تک دنیا انسانیت کے لیے ایک منشور ہے، رہبری کا ذریعہ ہے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین خطبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی اور رہبری، انسانوں کے اخلاقی معاملات، مالی معاملات، معاشرتی معاملات، دینی معاملات اور جملہ دنیاوی معاملات، ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ایک ایسا جامع خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سیکھنے کی، سمجھنے کی، نفع اٹھانے کی اور عملی زندگی میں ان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر ان پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دونوں جہانوں کا خسارہ اور نقصان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، انہوں نے اذان دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز ادا کی۔ غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف اپنا سفر شروع فرمایا۔ آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ اونٹنی پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی، رات کو وہاں قیام کیا، آرام فرمایا۔ فجر کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور منا کے اندر پہنچ کر بعد میں رمی، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اس کے بعد قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا اس میں قربانی جب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نحر فرمائے، خود ذبح کیا ان کو، اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا اور ان بابرکت بالوں کو صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چند بال مرحمت فرمائے، اور پھر باقی بال تھوڑے تھوڑے کر کے دیگر صحابہ میں تقسیم کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم نوش فرمایا، قبلہ رو ہو کر خوب زمزم سے سیر ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی نوش فرماتے۔ واپس آ کر ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منا میں ادا کی، اور پھر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک منا میں قیام فرمایا، اور 13 تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد، زوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور ایک وادی میں قیام کیا، رات وہاں گزاری، اور سحری کے وقت میں مکہ تشریف لائے اور طواف وداع کیا، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مدینہ طیبہ کی طرف شروع فرما دیا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا سفر مکمل ہوا۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام پر جب پہنچے، غدیر خم کے مکان پر، تو وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر بھی تھوڑا سا ہم اگر تفصیل میں جائیں تو حج کی سفر پر آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے کچھ کام لگائے، کچھ وصولیاں کرنی تھی۔ یمن کے علاقے کی طرف حضرت علی کی تشکیل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ یہ امور نمٹا کر حج کے سفر میں ہمارے ساتھ پھر شامل ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف تشریف لے گئے، کچھ محصولات اکٹھے کرنے تھے، کچھ امور آپ کے ذمے تھے، وہ ذمہ داری پوری کر کے حضرت علی واپس تشریف لائے، اور پھر ان محصولات کو جس طریقے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جیسے طے ہوا تھا اس طرح سے انہوں نے تقسیم کیا، یا جو بھی سلسلہ ہوا۔ تو یہاں پر چند صحابہ کرام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتوں میں تشویش ہوئی، اختلاف ہوا، اور انہوں نے یہ کہا، ایک اعتراض اٹھنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اموال میں کچھ صحیح طریقے سے ان امور کو صحیح انجام نہیں دیا، کچھ اس قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی اور ان کے فیصلے کو درست قرار دیا، اور دیگر صحابہ سے بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت علی نے جو کیا صحیح کیا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ کے حقدار تھے، انہوں نے تو پھر بھی اس سے کم حصہ لیا، تو آپ کو ان سے کوئی بغض رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر حج کا سفر ہوا، حج سے واپسی پر جب یہاں اس مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، اور اسی معاملے میں دوبارہ حضرت علی کے حوالے سے کوئی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور کسی کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات نہ رہے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے گھرانے کے تمام افراد کی محبت یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی اہل بیت کے حوالے سے کوئی تشویش لاحق ہو گئی، کوئی شک شبہ پیدا ہو گیا، تو اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو سب کے دلوں سے صاف کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں تمام امور کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سب کے دلوں کو صاف فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ اے اللہ، جس کا میں مولا، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی بھی دوست ہے، یعنی جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، اور اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، تو بھی اس سے بغض اور دشمنی رکھ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی تاکہ صحابہ کے دلوں سے جو شک شبہ ہے وہ دور ہو جائے، اور اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا اور لازم فرما دیا کہ اہل بیت سے بغض رکھنا ایمان کے منافی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فلقیہ عمر بعد ذالک، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی، تو فرمایا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابی طالب کے بیٹے، آپ کے تو کیا کہنے ہیں۔ حضور نے آپ کے فضائل بیان فرمائے، اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، آپ تو تمام مومن اور مومنات کے دلوں میں آپ کی اللہ نے محبت ڈال دی ہے، آپ کے تو کیا کہنے ہیں، انہیں مبارکباد دی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا جس کو غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب واقعہ تو اسی طرح سے تھا، اتنا ہی تھا، لیکن بعد میں اس واقعے کو کچھ اور رنگ دے کر بعض لوگوں نے گمراہی پھیلانا شروع کر دی۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور نے جب فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نائب بنایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، وہ آپ کے نائب تھے، لیکن نعوذ باللہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کا گمراہ کن عقیدہ بعض لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت راسخ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی صحیح روشنی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے بغض سے، نفرت سے، عناد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سن 10 ہجری ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ تشکیل فرمایا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ایک لشکر روانہ کیا، چند صحابہ کا ایک گروہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ایک علاقے کی طرف بھیجا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ جتنے لوگ تھے اس بستی کے وہ سب وہاں سے بھاگ گئے، ایک شخص وہاں پر باقی رہ گیا۔
جس کے پاس کافی سارا مال و دولت تھا، تو شاید اس نے سمجھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو میرا یہ مال سب ضائع ہو جائے گا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت مقداد نے یہ سمجھا کہ اس نے خوف سے، ڈر سے اسلام قبول کیا ہے، دل سے قبول نہیں کیا، لہٰذا انہوں نے تھوڑی جلد بازی کی اور ان کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کی تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو پھر کس طرح سے آپ اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو قتل کرتے ہیں، یا آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو اسلام ظاہر کا مکلف ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے اور کوئی کفریہ عقیدہ اس کا نہیں ہے، بات ایسی نہیں کرتا جو اس کے کفر پر دلالت کر رہی ہو، تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ دل کے اس کے کیا حالات ہیں، دل کی کیا کیفیت ہے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے اور ظاہر پر ہی حکم لگاتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت مقداد کی تنبیہ کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک تنبیہ نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جاتے ہو، اللہ کی راہ میں نکلتے ہو، تو ذرا ہوش و حواس سے کام لو، سمجھداری سے کام لو۔ وَأَن تَقُولُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ۔ تو اگر کوئی شخص تم پر سلام بھیجتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے، اس کا سلام قبول کرو اور یہ مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی راہ میں نکلتے ہو، لڑنے کے لیے نکلتے ہو، جہاد کے لیے نکلتے ہو، اور کوئی شخص تم پر سلامتی بھیجتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے، اس کے ظاہر پر حکم لگے گا، اسے مسلمان تصور کرو اور اسے غیر مسلم قرار دے کر اس کی جان نہ لو۔ کیا تم غنیمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے پاس تو بڑی غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس تو بڑے خزانے ہیں، اللہ تمہیں دے گا اپنے خزانوں میں سے، تم لوگوں کو ناحق قتل کر کے ان سے غنیمت نہ حاصل کرو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، تو اسی کفر پر تو تم لوگ بھی پہلے تھے، ایک وقت تھا کہ تم بھی کفر پر تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، اللہ نے تم پر رحم کیا، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی تو تم اسلام قبول کر لیا تم نے، اور تمہارا بھی ظاہری اسلام ہی قبول کیا گیا۔ جیسا تم نے کلمہ پڑھا، ظاہراً تم نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کو قبول کیا گیا، اسی طرح کوئی اور بھی اللہ کا نام لے گا اور کلمہ پڑھ لے گا تو اس کو بھی مسلمان ہی تصور کیا جائے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی رونق چاہتے ہو؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے پاس تو بڑی غنیمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَتَبَيَّنُوا، ولا تو تم اسی کفر پر تم بھی تھے، لیکن تم نے جب اسلام قبول کیا، تمہارا اسلام قبول کیا گیا اور تمہیں مسلمانوں میں شمار کیا گیا، اسی طرح اگر کوئی اور بھی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا اسلام بھی قبول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کئی موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیے، اور پھر کئی وفود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اسلام کی روشنی سے مستفید ہوئے، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا۔ اور یہ جو سن 10 ہجری کا سال پھر اختتام پذیر ہوا، سن 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی جو ظاہری زندگی تھی اس کا آخری سال تھا۔ سن 11 ہجری ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور ربیع الاول، محرم، صفر، ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے اسلامی سال کا، یعنی 11ویں سال کے تیسرے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اس 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سریہ بھیجا، اور اس کے بعد 2 سریہ اور بھیجے، اور پھر آخر میں سریہ اسامہ بن زید کو تشکیل فرمایا جو کہ آخری سریہ تھا،
آخری لشکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تشکیل کی۔ تو سریہ جریر بن عبداللہ 150 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، جس کے امیر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان حضرات کو یمن کی طرف، اس علاقے کی طرف بھیجا گیا کہ جہاں پر وہ گھر بنایا گیا تھا، وہ عبادت خانہ بنایا گیا تھا جسے کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، اور جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ اصل کعبے کو چھوڑ کر اس کے گرد طواف کیا جائے اور اس کی اہمیت کم کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ تو وہ گھر اب تک موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بھیجی، وہ وہاں جا کر انہوں نے اس گھر کو گرایا اور اس کے ملبے کو آگ لگا دی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے جلدی آگے بڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دینے کے لیے جلدی پہنچے، اور پہلے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی، اور فرمایا کہ ان کو ہم نے خارشی اونٹوں کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ ایسا ہم نے ان کا بدلہ لیا ہے ان سے کہ جیسے ایک خارشی اونٹ ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے، تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اس طرح ہم نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے ہیں کہ وہ ایک خارشی اونٹ کی طرح ہمیشہ تڑپتے رہیں گے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی، اور 5 مرتبہ برکت کی دعا دی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر، اپنا لشکر لے کر جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے ہی میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی خبر ملی، آپ کے وصال کی خبر ملی، اس لیے کہ وہ ابھی راستے میں تھے اور پہنچ نہیں سکے تھے۔ اس سریے کے علاوہ اور بھی 2 سریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، حضرت علی کی قیادت میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور پھر مختلف وفد بھی آتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کرتے رہے۔ ان میں سے ایک وفد نخع آیا 2 افراد پر مشتمل، اور ان میں سے ایک زرارہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے آتے ہوئے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں نے ایک آگ دیکھی، میں اور میرا بیٹا ہیں، اور ایک آگ ہے جو آگ بلند ہوتی ہے، اور اس آگ میں ہمارے کچھ حالات اچھے نہیں لگ رہے، اور خوفزدہ ہوئے اس خواب سے۔ تو اس کی تعبیر پوچھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص کسی فتنے میں مبتلا ہوگا، جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ناحق قتل کیا جائے گا اس فتنے میں وہ مبتلا ہوگا، اور ایک اس سے بچ جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، زرارہ بن عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ مجھے اللہ اس فتنے سے بچا لے۔ تو پھر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، ان کے حق میں دعا بھی قبول ہوئی، اور وہ مسلمان ہوئے۔ البتہ ان کا بیٹا بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کیا تو وہ باغیوں والی سائڈ پہ تھا، یعنی کفر پر تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش میں شریک تھا، تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہوا۔ پھر 11 ہجری سفر کا آخری عشرہ، سفر کے مہینے کے آخری دنوں میں ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے ساتھ آپ کے غلام ابو محیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ لیا، اور جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے، اور فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں اہل بقیع کے لیے دعا اور استغفار کا اہتمام کیا۔ تو جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا اور سر میں درد شروع ہوا، اور یہی بیماری آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا باعث بنی۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دن شروع ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر درد کی شکایت کی، وَرَأْسَاهُ، ہائے میرا سر درد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا اقول وَرَأْسَاهُ، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں کہوں کہ ہائے میرا سر درد،
اس لیے کہ میں بیمار ہوں، میرے سر میں تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دل لگی کی باتیں کی اور فرمایا کہ عائشہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں آپ کے لیے جنازہ پڑھوں گا، آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اور تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، محبت کے انداز میں فرمانے لگیں کہ ہاں آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، میں دنیا سے جاؤں گی، آپ اپنی کسی اور زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیار بھرے شکوے پر تبسم فرمایا، مسکرا دیے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ چند دن کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پردہ فرمانے والے اور یہ حادثہ پیش آنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر 3000 صحابہ کرام کا ایک لشکر اہل روم کی طرف روانہ کیا، ابنا مقام کی طرف، جو روم والوں کے خلاف جہاد کے لیے تشکیل دیا گیا، اس لیے کہ رومیوں نے شام پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کا لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کو امیر بنا کر، جن کی عمر صرف 18 برس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا۔ اور پھر اس کی وجہ بھی فرمائی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یعنی منافقین باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کم عمر اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنا دیا، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ اسامہ اور ان کے والد زید یہ ان دونوں میں امارت کی بہت اچھی خصوصیات کے یہ حامل ہیں، اور مجھے ان دونوں سے محبت ہے، اس وجہ سے میں نے ان کو لشکر کا امیر بنایا ہے۔ اور اس لشکر کو روانہ فرما دیا۔ لشکر وہاں سے چلا اور احد کے میدان سے تھوڑا آگے ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نماز کے لیے بھی آنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور جمعرات کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رخصتی سے چند دن پہلے ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کہ آج کس کی باری ہے، کس کے ہاں میں نے ٹھہرنا ہے، اور پھر سب نے جب آپ کو اختیار دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ جہاں دل آپ کا چاہے آپ رہ سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ منتخب کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ نے آخری ہفتہ ایک سوموار سے لے کر دوسرے سوموار تک وہیں پر قیام فرمایا۔ اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، دل لگی تھی، اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ واحد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تمام ازواج مطہرات میں کہ جن کی موجودگی میں، جن کے بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو امکان تھا اس بات کا کہ ان دنوں میں بھی کوئی وحی آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں وہی آ جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہی منتخب فرمایا۔ اس دوران قلم و کرتاس کا ایک واقعہ پیش آیا، جس طرح غدیر خم پر بہت ساری باتیں ایسی پھیلائی جاتی ہیں، اسی طرح قلم و کرتاس کا واقعہ بھی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن جب صحابہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے، آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے، بہت سارے لوگ اکٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لایا جائے تاکہ میں کچھ باتیں لکھوانا چاہتا ہوں، میرے بعد آپ لوگ گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس پر وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، اہل بیت بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، تو آپس میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے، آپ کو کسی الجھن میں ڈالا جائے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کو مؤخر کر دیا گیا کہ ابھی کچھ قلم کاغذ لائیں اور آپ ابھی لکھوائیں، بہتر ہے کہ بعد میں یہ بات ہو جائے گی۔ اور اس پر آپس میں صحابہ پر باتیں ہونے لگی، اختلاف، بعض نے کہا کہ لے آئیں، بعض نے کہا کہ ابھی نہیں ضرورت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں سے سب تشریف لے جائیں۔ یہ واقعہ ہوا۔ اب اس واقعے کو اس کی آڑ لے کر
پھر سے کچھ گمراہی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت علی کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے، وصیت لکھوانا چاہتے تھے، اور نعوذ باللہ حضرت عمر اس میں رکاوٹ بن گئے، دیگر صحابہ رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے یہ کام نہ کرنے دیا۔ یہ کہہ کر اس رخ پر بات لے جا کر گمراہی پھیلائی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہمیں اپنے ذہنوں کو اس حوالے سے صاف رکھنا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو ادھوری رہ گئی اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کوئی اہم کام تھا جو آپ نہ کر سکے۔ اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نبوت پر اور آپ کے نبوت کی ذمہ داریاں پوری کرنے پر حرف آتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم کام کرنا تھا اور وہ آپ نہ کر سکے اور آپ ویسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس دن کے بعد 4 دن مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے۔ آپ کی دنیا سے آپ رخصت ہوئے سوموار کے دن، پیر کے دن، اور یہ بات ہوئی جمعرات کے دن۔ تو اگر کوئی ایسا اہم کام تھا جو بہت ہی ضروری تھا یا ایسی کوئی وصیت تھی تو جمعہ کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہ فرمایا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو ضروری ہو۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اسی طرح کی حدیث موجود ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، حضور نے فرمایا آپ قلم لائے، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچ کر کہ میں حضور اکیلے ہیں، میں چلا جاؤں گا تو پیچھے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، لہٰذا میں نے کہا کہ آپ مجھے ویسے ہی بتا دیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کا خیال رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس طرح سے کچھ امور ارشاد فرمائے کہ میرے بعد بھی ان کاموں کو جاری رکھنا ہے، کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو جانا۔ تو عین ممکن ہے کہ اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا، اس سے بھی یہی مراد ہو کہ یہ باتیں لکھوا دی جائیں کہ تم دین کے احکامات پر قائم رہنا، غلاموں کا خیال رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اس طرح کی نصیحت آموز باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہ رہے تھے۔ البتہ وہ اس وقت نہ ہو سکا تو بعد کے دنوں میں بھی حضور نے اس بات کو نہ دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، پڑھائی، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجرین، اولین مہاجرین بڑی فضیلت والے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ اسی طرح انصار کے حق میں فرمایا کہ یہ انصار میرے محسن ہیں۔ جس وقت ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی، ہمارے لیے مشکلات تھیں، اس موقع پر ان انصار نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ تعاون کیا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اپنی گنجائش سے بڑھ کر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں گھر فراہم کیا، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، ہماری مدد کی، اس لیے یہ ہمارے محسن ہیں۔ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا ہے، اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے تو ان سے درگزر کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو، دنیا کی زندگی طویل کر لے یا اللہ کی ملاقات کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی، اللہ کی ملاقات کو اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی زندگی اختیار کر لو یا اللہ کی ملاقات کو اختیار کر لو، اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت قریب ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرے میں تشریف لائے، اور بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کی۔ پھر مغرب کی نماز بھی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے حجرے میں۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوتی، شدت بخار کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے
اور جب ہوش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے کہ لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کر لی تو بتایا جاتا کہ سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائیں تو عشاء کی نماز ادا ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت کی، نماز شروع فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے سہارا لے کر جب باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے اشارے سے ان کو منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض انجام دیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آتی گئی، اور ادھر لشکر اسامہ بن زید انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ بھی رکے ہوئے تھے، اور چند صحابہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، لیکن امیر سے اجازت لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور پھر 12 ربیع الاول پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس موقع پر صحابہ کرام کے اوپر جو کیفیت تھی اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے کہ کس طریقے سے، کس دل کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ انہوں نے اس حادثے کو سہا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے کہ اس موقع پر جنہوں نے امت کو جوڑ کے رکھا، امت کو حوصلہ دیا اور ان کی صحیح رہنمائی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش کھو بیٹھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش کھو بیٹھے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد صحابہ کرام کو حوصلہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین، غسل، تجہیز و تکفین کے بارے میں مشورہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے 2 بیٹے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام، انہوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، پھر کفن پہنایا گیا۔ اس کے بعد قبر کے حوالے سے مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روزہ کہاں ہوگا، تو اس پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی جہاں پر ان کی روح قبض ہوتی ہے وہیں پر ان کا مقبرہ، ان کا قبر بنائی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی حجرہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں قیام پذیر تھے، وہیں پر قبر بنائی گئی۔ پھر اس پر مشورہ ہوا کہ قبر کس طرح کی ہوگی، لحد ہوگی جیسا کہ مکہ والے بناتے تھے، یا جس طرح ہمارے ہاں قبر صندوق کی طرح سیدھی قبر بنائی جاتی ہے، اہل مدینہ یوں بنایا کرتے تھے۔ تو اس پر مشورہ ہوا۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ لحد بنانے کے ماہر تھے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے لحد قبر تیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے، حضرت عباس نے اور ان کے 2 بیٹوں نے، ان 4 حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا، اور پھر سب صحابہ کرام بوجھل دلوں کے ساتھ اور افسردہ دل اور بھاری دل کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ اور اس سے پہلے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق سے حضور کے جنازے کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک جماعت آتی رہے گی، اور آپ پر درود و سلام پڑھ کر اور دعا پڑھ کر وہ رخصت ہوتے رہیں گے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی، جو وصال ہوا، وہ پیر کے دن ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی وہ بدھ کے دن ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے ہیں تو وہ وہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس خود امتیوں کا درود سنتے ہیں، ان کا سلام سنتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور سچی پیروی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔